ہیلو ویورز، آج کی ہماری کہانی کا موضوع ہے جادوئی کتاب۔ ایلم اسٹریٹ پر ایک پرسکون خاک آلود کتابوں کی دکان کے دل میں بھولی بصری کہانیوں اور دھول آلود جلدوں کے درمیان چھپا ہوا ایک عجیب و غریب ٹوم تھا۔ یہ کتاب ظہور میں غیر معمولی تھی، سوائے اس کے چمڑے سے جڑے ہوئے ایک سنہری ہک کے ساتھ، اور اس کا عنوان تخلیقات کی کتاب۔ ایک دن امیلیا نامی ایک نوجوان عورت زندگی کی افراتفری سے سکون کی تلاش میں کتابوں کی دکان سے ٹھوکر کھا گئی۔ کتاب کی پراسرار چمک نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا اور اس کا تجسس اس سے بہتر ہو گیا۔ اس نے خفیہ ٹوم خریدنے کا فیصلہ کیا۔ امیلیا نے اپنے آرام دہ اپارٹمنٹ کی حدود میں تخلیقات کی کتاب کھولی۔ اس کی حیرت کے لیے صفحات پر موجود الفاظ اس کے برعکس تھے جو اس نے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ انہوں نے ایک ایسی طاقت بیان کی جو تخیل سے بالاتر ہے۔ تحریری لفظ کے ذریعے کرداروں اور اشیاء کو زندہ کرنے کی طاقت۔ پہلے تو شک کی، اس نے ایک صفحے پر ایک سادہ دوستانہ کتے کا نام لکھا۔ اس کی حیرت میں کتے نے صفحے سے چھلانگ لگا دی اور اپنی دم ہلا دی۔ زندہ اور حقیقی۔ اس کے دل میں خوشی ناقابل تردید تھی اور امکانات لامحدود لگ رہے تھے۔ امیلیا نے کرداروں اور اشیاء کو زندہ کرنا جاری رکھا، اپنے اپارٹمنٹ کو خوشگوار مخلوقات، وفادار ساتھیوں اور لاجواب عجائبات سے بھر دیا۔ پھر بھی جیسے ہی اس نے اپنی نئی طاقت کا اظہار کیا، اس نے ان اخلاقی مخمصوں کو دیکھا جو ابھرنے لگے۔ ایک دن اس نے اپنے گھر پر حملے سے بچانے کے لیے ایک خوفناک ڈریگن وجود میں لایا، لیکن مخلوق کے بے قابو غصے نے افراتفری اور تباہی مچا دی۔ اسے حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے جادو کو کالعدم کرنے کا راستہ تلاش کرنا پڑا۔ ایک اور بار اس نے اپنی صحبت برقرار رکھنے کے لیے ایک بہادر شہزادہ بنایا، صرف اس بات کا احساس کرنے کے لیے کہ اس کی اپنی خواہشات اور عزائم ہیں، نہ کہ صرف اس کی خدمت کے لیے۔ جیسے جیسے امیلیا کی تخلیقات مزید پیچیدہ ہوتی گئیں، اس نے ذمہ داری کی ضرورت کو تسلیم کیا، اور وہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی پیدا کرنے کے لیے اخلاقی سوالات سے دوچار تھی۔ اور کیا اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے مخلوقات اور لوگوں کو وجود میں لانا مناسب ہے یا نہیں؟ امیلیا نے محسوس کیا کہ تخلیقات کی کتاب صرف ایک تحفہ نہیں بلکہ بوجھ ہے۔ اس کی تخلیقات کا غرض پر محض الفاظ سے زیادہ تھی۔ وہ اپنے خیالات، احساسات اور اپنی خواہشات کے ساتھ جذباتی مخلوق تھے۔ اسے اخلاقی مخمصے کا سامنا کرنا پڑا کہ آیا کتاب کا استعمال جاری رکھنا ہے یا اس کی طاقت کو مکمل طور پر ترک کرنا ہے۔ آخر میں اس نے اپنے تحفے کو انصاف کے ساتھ استعمال کرنے کا انتخاب کیا۔ اس نے اپنے دن امید اور حیرت کی کہانیاں لکھنے، ضرورت مندوں کی مدد کرنے اور اپنی تخلیقات کو اپنا راستہ تلاش کرنے کی اجازت دینے میں گزارے۔ اس نے دریافت کیا کہ حقیقی جادو زندگی کی تخلیق میں نہیں ہے بلکہ ان انتخاب میں ہے جو ہم کرتے ہیں، اور ہم ان مخلوقات کے ساتھ مہربانی کرتے ہیں جو ہم وجود میں لاتے ہیں۔ تخلیقات کی کتاب حکمت کا ایک ذریعہ بن گئی تھی۔ امیلیا کو سکھاتی تھی کہ بڑی طاقت کے ساتھ بڑی ذمہ داری آتی ہے، اور یہ کہ سب سے زیادہ غیر معمولی تحفہ جو کسی کے پاس ہو سکتا ہے وہ ہے رحمدلی اور ہمدردی کی طاقت سے دنیا کو بدلنے کی صلاحیت۔